ہوتا ہے تو ایسا کچھ نہیں ہوتا. کافی ہوتی ہے, اس میں آپ آیت یا آیت کریمہ یا آیت الکرسی وغیرہ نہیں پڑھ سکتے. نہیں بالکل بھی نہیں. کافی ہوتی ہے اور گرم بھی ہوتی, گرم چیز کے اوپر مزید آپ ایسی آیتیں پڑھ کے تو اس کو اور اپنے لیے ڈینجرس بنا لیں گے. اگر آپ کہتے ہیں کہ کوئی عملیات کے پڑھ کے یا پڑھائی سے, تو ایسا کچھ نہیں. آپ کافی پیئے گا اپنے پاس رکھیے گا کافی, صرف کب دکھا دیے گا, میں ہسٹری بتا دوں گا پوری. آپ مجھے یہ بتائیے, آپ نے اتنی ساری چیزوں میں اسپیشلائز کیا ہوا ہے, آپ کے حساب سے جس کو کہنا چاہیے نا 100% ایک ریزلٹ آنا, وہ آپ کے حساب سے آپ کے اپنے ہی علم میں کون سا علم ہے ایسا؟ چہرہ شناسی ہے, پامسٹری ہے, اسٹرالوجی ہے, چہرہ شناسی سے جو ہے وہ آپ زیادہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ علم زیادہ وہ ہے. چہرہ شناسی کے لیے اگر ہم کسی کا چہرے کو شناس کرنا چاہیں تو کس طریقے سے, کیا چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے فیس کے اوپر اسپیسیفک ہوتی ہیں جس سے ہم اس سامنے والے کو فیس ریڈ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اس میں دو چیزیں آ جاتی ہیں. ایک تو بندے کی شخصیت کیا ہے, اس کا نام کیا ہے, اور اس کے جو بیٹھنے کا انداز ہے اس سے پتہ چل جاتا ہے, اور اس کے چہرے کے جو ایکسپریشن ہے وہ آپ کو بتا دیتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ لیڈیز ہوتی ہے تو اس کی آنکھیں بہت چل رہی ہوتی ہیں, اچھا, جینٹس ہوتا ہے تو یوں اس طریقے سے گھوم رہا ہوتا ہے. صحیح. تو جب تک آپ ان چیزوں کو کیچ نہیں کریں گے آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. ایک دن کوئی چیز پکڑ لی آپ نے, اس کی ٹھک کر کے بولنا شروع کر دیں. یعنی کہ ایک اکھڑا ہے یا ایک کشتی کا میدان ہے, دو پہلوان ہیں, ایک میں ہوں اور ایک وہ ہے, جس کو پچھاڑ لیا اس کی جیت ہو گئی. یہ کہنا چاہیے آپ کو. صحیح. تو جس کی آنکھیں زیادہ گھومتی ہیں, یعنی کہ وہ اوپر بھی دیکھ رہا ہے, رائٹ بھی, لیفٹ بھی, اور ایک چیز ہوتی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آئی کانٹیکٹ نہیں کرتے, آئی کانٹیکٹ بالکل نہیں کرتے. ان لوگوں کا کچھ بتائیں کہ وہ کیا ہے لائف کے اندر؟ ان کا یہ ہوتا ہے کہ یعنی وہ لوگ خاموش طبیعت کے ہونا یا چپ گھننے کہلانا, جو نظریں نہیں ملاتے. نظریں, اچھا. انسان کو نظریں ہی ملانی چاہیے. صحیح. آج کے دور میں, آج کے تبصر کے حساب سے تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ہی بات کرنی چاہیے. اگر آپ ذرا سا اگر آپ کترا گئے تو آپ کی لائف گئی, بیکار ہو گئی. دیکھیے کانسیپٹ بڑا آ گیا نا کہ جو آئیز میں آئیز ڈال کے بات نہیں کر رہا, وہ جو ہے وہ مینس شاید اس کے دل میں کوئی خوف ہے, کوئی غلطی ہے, کیا ایسا کچھ ہے؟ کچھ کانسیپٹ ایسا کچھ نہیں. پھر یا اس کی لیک آف کانفیڈنس کی کمی, کانفیڈنس کی کمی ہو جانا, اس میں کانفیڈنس کی کمی ہو جانا, یا وہ بات نہیں کر پانا, یا اس میں گٹس نہیں ہے جو کہ میں اس بات کو میں آگے تھرو کر سکوں, اس چیز میں پیچھے ہٹ جانا. ایک کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں اور بالکل اسٹریٹ تک آخر تک چلتے ہیں. کیا ہوتا ہے کہ ان لوگوں میں خودداری ہونا, یعنی کہ ان کے سینے میں دل ہونا اور دل مضبوط ہونا, تو وہ لوگ فائٹ کر جاتے ہیں. اب دیکھو کچھ لوگ کمزور دل کے ہوتے ہیں اور کچھ ہارٹ کمزور نہیں ہو جاتے ہیں, یعنی کہ ہارڈنس ان کی بالکل ہی سلو چل رہی ہوتی ہے, بات نہیں کر پاتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ لائف ان کی اچھی ہو جاتی ہے اگر آپ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں, اور انتشاری کے ساتھ اگر زیادہ بہتر ہوگا کہ آپ بات کریں تو انتشاری کے ساتھ, عاجزی کے ساتھ, یعنی کہ اگر آپ کو بات کرنی چاہیے تو واقعی آپ کے اندر جو ہے وہ عاجزی ہونی چاہیے, اور آنکھوں کو زیادہ بہتر, ہمیں یوسف صاحب نے بتایا کہ آئی کانٹیکٹ جو ہے وہ بہترین طریقہ ہے سامنے والے سے گفتگو کرنے کا, تاکہ آپ کا کانفیڈنس بھی جو ہے وہ بلڈ اپ کرے. ایسے لوگوں کو بھی میں جانتی ہوں کہ جن میں ایسا کانفیڈنس نہیں تھا, تو آپ کو چاہیے کہ اگر آپ کے ارد گرد میں آپ کا کوئی یوں کہہ لیجیے کوئی کزن ہے, کوئی سسٹر ہے, جس میں آپ یہ فیل کر رہے ہیں کہ یہ کانفیڈنس کی کمی یا آنکھوں سے جھکا کے بات کرتا ہے, تو گھر میں بیٹھ کے اس کو پریکٹس کروائیں اور اس سے کوشش کریں کہ باتوں کے ذریعے اس کی یہ جو ایک کمی ہے وہ دور ہو کر سکیں, تاکہ وہ معاشرے میں اچھی زندگی گزار سکے. وقت ہوا ہے چھوٹے سے بریک کا, ملتے ہیں بریک کے بعد. جی ویورز, بریک سے ہم آ گئے واپس. سیگمنٹ ہے آپ کا اپنا روح سے روشنی تک. محمد یوسف صاحب ہمارے پاس موجود ہیں, اور یقیناً آپ کو پتا ہے کہ ٹاپک کیا چل رہا ہے. ہمارا ٹاپک بہت ساری باتوں پہ چل رہا ہے, یعنی کہ بات شروع ہوتی ہے کافی سے اور پھر وہ چلی جاتی ہے چہرہ شناسی پہ, یا پھر یہ کہ ہمارے چہرے کے اوپر جو ہمارے آئیز, نوز, لپس ہیں وہ ہم سے کیا بات کر رہے ہیں. تو اسی پہ تھوڑی سی گفتگو اپنی کمپلیٹ کرتے ہیں. جی یوسف صاحب, اب کچھ تھوڑا بہت چہرے کے حوالے سے, ماتھا اگر ہم ڈسکس کریں تو اس پہ آپ کیا بتائیں گے؟ جیسے چھوٹا ماتھا, بڑا ماتھا, چوڑا ماتھا, تو اس پہ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ اس میں 10 کوالٹی ہوتی ہیں, 1 سے لے کر 10 تک کی. جو ایک چہرہ ہوتا ہے یعنی کہ بالکل سست پڑا ہوتا ہے, یعنی کہ اداس ہوتا ہے, اور ایک ہوتا ہے جو کہ گنگنانے والا ہوتا ہے, اور ایک کھلا ہوا, یعنی کہ انسان کو جو ہے ہر وقت مسکراتے رہنا چاہیے. مسکراہٹ میں یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنی باڈی کا صدقہ دو,
उस सदके में क्या है कि खुश अखलाकी से पेश आओ हर एक के साथ, वो आपका सबसे बड़ा सदका जारिया है। माशाल्लाह, अगर आपने बहुत अच्छी बात की आपने अगर कामयाब होना है तो वो सदका जारिया है। यानी कि अगर आप मुस्कुरा रहे हैं तो आपने अपनी ये आपकी बॉडी का सदका जा रहा है, आपकी बॉडी का सदका जा रहा है। सही। मगर यहाँ पर जो है कुछ लोग इसको गलत कब्जा में ले जाते हैं कि देखा हो गई सेट मुझसे, तो ये चीज गलत है, ये चीज गलत है। सही। अल्लाह ताला फरमाता है कि रहम करो दुनिया पर, मैं रहम करूंगा अर्श बरी पर। बेशक। तो आप इंसान से मोहब्बत करो, खुश अखलाकी से पेश आओ। चेहरा अल्लाह ताला की एक वाहिद ऐसी चीज है जो कि हर चीज हमारी फना हो जाएगी मगर चेहरा फना नहीं होगा। हम चेहरे से ही उठाए जाएंगे, अपने बॉडी से नहीं उठाएंगे। चेहरा ही, जिस तरह अल्लाह ताला फरमाता है या मुसव्विरो, मुसव्विर मैं हूँ, तस्वीर मैंने बनाई है बंदे की। तो आप उसको गंदा कहना या काला कहना या स्याह करना ये आपके इख्तियार में नहीं है। यानी कि जिस आप वर्ड्स बदल जाते हैं या चेहरे के ऊपर कोई चीज फेंक देते हैं तो कहते हैं कि नहीं, चेहरे पे तो मारना ही नहीं चाहिए, अल्लाह ताला नाराज हो जाता है। तो चेहरे जो हैं बोलते हैं, तो चेहरे क्यों बोलते हैं? इसीलिए बोलते हैं कि उनमें मासूमियत होती है। अब 2 नंबर का चेहरा जो है वो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि हसास होते हैं, यानी कि आंसू बहाना शुरू कर देते हैं। तीसरे नंबर के जो होते हैं जो कि कातिल हो जाना या फांसी पर लटक जाना या 10 से 12 का उन्होंने कत्ल कर दिया मगर उनके चेहरे पे कोई स्पेशल नहीं होती, यानी कि वो चेहरे वही होते हैं, यानी कि एक्सप्रेशंस ही नहीं होंगे कि आपने कत्ल कर दिया, आपको फीलिंग्स नहीं होंगी, तो फिर उनको हम कैसे पहचानेंगे? इस वास्ते कि उनके जो थोड़ होते हैं ना वो थोड़े से बड़े होते हैं, यानी कि गर्दन में तोक जो है वो बड़ा होता है। अच्छा 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 अच्छा। सही, सारी बातें जब हम चेहरा शनासी कर रहे हैं तो उसमें हमारी गर्दन भी एक ऐसा ओपन एरिया है कि जो वो उसके साथ ही अटैच हो रहा है। माथे से लेके गर्दन ही हमारी जो है वो नजर आती है लोगों को, मर्द हजरात की भी, खवातीन की भी। आपने अक्सर सुना होगा कि अगर गर्दन के अगर पर तिल हो तो कहते हैं कि उसको सजाए मौत होगी या पानी में डूब के मरेगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तो फिर ये किस चीज की निशानी है? डूब के मरना या फांसी पर। तो ऐसे एक मलका तरुण नूरजहां थी, उसके गले में तिल था, तो मगर वो तो अल्लाह ताला ने उनको मौत कौन सी नवाजी, बहुत माशाल्लाह से रमजान के महीने में 27वें शब, 27वें शब, बिल्कुल जी, ठीक है ना। सही। तो बख्शे जाए मेरे ये मुंह काले, यानी कि वो अजल करे तो अगर उसने रहम कर दिया तो कब उठा ले मुझे, ये मुझे भी नहीं मालूम, बिल्कुल सही। मगर ये कि रहम करने पर आए तो वो कब कर दे, और रहम इतना कर दे कि वो नवाजे जमाना। बिल्कुल सही। तो गर्दन को जो है एक चीज पर लेके चलना तिलों को, तो ये चीज तो है ही नहीं। अब आप कहते हैं कि अगर अंगूठे पे तिल है तो वो क्या है, तो वो क्या कातिल है? नहीं, वो सबसे ज्यादा जो है, अगर आप अब्दुल कलाम का आजाद का थम्स देखें उसके अंदर तिल है उसके अंगूठे पे, तो वो जो है जो वो बादशाह है, तो दानिश्वर की मेन निशानी है तिल का होना। सही। एक दूसरा ये कि आपके अगर साइड पर तिल है या चेहरे पे या नोज पर तिल है तो उसमें जो है बेहतरी की अलामतें हैं। एक सबसे बड़ी तिल की अलामत ये है कि आपको कभी नजर नहीं लगेगी किसी की भी। अच्छा, किसी की भी नजर, चेहरे पे तिल होना, तिल होना। और आपके तरफ से ये लोगों को बताना चाहता हूँ कि खुदा के वास्ते ये तिल होते हैं इनको ना कटवाया करें, ये इस वास्ते कि ये लाइफ में आपके लिए खुशानी की अलामत होती है। इंशाल्लाह। मगर ये कि लोग इसको कहते हैं यार ये अच्छा नहीं लग रहा, इसको कटवा दो। भाई अल्लाह ताला ने ये चेहरे को बनाया है, अल्लाह ताला ने कोई सोच समझ के इसको रखा है, तो इसके कामों में दखल ना डालो तो आपकी मेहरबानी। मिसाल के तौर पर एक आदमी 6 उंगलियां हैं, एक की 9 उंगलियां और एक की 2 उंगलियां हैं, डिफरेंट आ गया या नहीं आ गया? डिफरेंट आ गया, बिल्कुल आ गया। ठीक है। तो इसी तरह अगर आप तिल पर आपकी एक आंख है और एक आंख नहीं है, एक जहाँ पे तिल है और एक जहाँ पे तिल नहीं है, तो आप क्या कहेंगे उसको? हाँ, मतलब आपका कहने का मकसद ये ना कि अल्लाह ने करे जैसे कि आपकी 5 उंगलियों की जगह 6ठी उंगली अल्लाह ताला ने दे दी है, तो आप 6ठी उंगली कटवा तो नहीं देंगे कि नहीं ये तो 5 थी अब ये 6 ही हो गई। इसी तरह फेस के ऊपर या बॉडी के किसी भी पार्ट पर आपके तिल है तो वो भी जिस तरह उंगलियां या आईज एक्स्ट्रा हैं या अल्लाह ना करे नहीं है, ये कम है, इसी तरह तिल भी है, उसको भी आप इधर उधर ना करें, कटिंग ना करवाएं। अच्छा, बात हो रही थी हमारी कॉफी के हवाले से, तो आपने हमें काफी अच्छी नॉलेज जो है वो कॉफी पे दी। सिर्फ ये हुनर कॉफी ही से आता है या चाय वगैरह से भी कुछ रिलेशन है? नहीं, सिर्फ कॉफी से। सिर्फ कॉफी से। ओके, तो नेक्स्ट टाइम जो है वो फिर कॉफी का कप यहाँ पे 1-2 लोगों का ना पिलवा के आपको भी पिलाएंगे, लेकिन आपके बारे में तो हम क्या बताएंगे, आप बताइएगा हमें। 2-3 हमारे जो यहाँ पे स्टाफ काम कर रहे हैं उनसे कहेंगे भी कॉफी पियो, कॉफी बना के देंगे उन्हें, या वो खुद बनाएंगे और फिर आपसे जो है ना इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे।
تلوں کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اور چہرہ شناسی. آپ نے کہا آئیز کا ایک کانفیڈنس لیول ہوتا ہے. پھر اس کے بعد آ جاتی ہے ہماری نوز. نوز بھی سنا ہے کہ بھئی بڑے کارنامے دکھا رہی ہوتی ہے کہ لمبی ناک ہے تو یہ ہے, چھوٹی ہے تو ایسے. اس پہ کچھ روشنی ڈالیں جتنا ہمارے پاس وقت ہے, ہم چاہ رہے ہیں. اور ایک چیز, اور ایک کی ناک پہ آلو بنا ہوتا ہے. ناک اللہ تعالیٰ کا شیپ ہے, یہ شیپ تو اللہ تعالیٰ نے بنایا نا, ہم نے تو نہیں بنایا. اس میں یہ ہے کہ ایک لمبی ناک والے جو ہوتے ہیں وہ کبھی بھی ناک میں مکھی نہیں بیٹھنے دیتے, اور دوسرا یہ آرگومنٹ نہیں مانتے. دوسرا یہ جن کی پکوڑے کی طرح ناک ہوتی ہے وہ جو ہے وہ محنت کش کی علامت ہے. اچھا, یعنی کہ ایک مزدور کی علامت ہے, یعنی کہ خون پسینہ بہانے والے کی علامت ہے. صحیح. اور ایک آپ نے دیکھو گا ناک کے اندر کٹ لگا ہوا جانا, عموماً شادر و نادر ہوتا ہے, وہ لوگ پیسے کے اندر کھیلنے والے ریچ ہوتے ہیں. اوکے, پیسے یہ میں تو بہت اچھا سا ٹاپک ہے یوسف صاحب کہ چہرے کے اوپر جو ہمارے خد و خال ہیں اس میں ہماری آئیز ہیں, بھویں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی فنکشن رکھا ہے. تو پھر اس فنکشن کے بارے میں ہم آپ کو ضرور دوبارہ پروگرام میں بلائیں گے اور ڈیٹیل سے جو ہے نا ایک پروگرام ہی ہم چہرہ شناسی پہ کریں گے اور اس پہ آپ سے بات کریں گے کہ بتائیں اور بڑی ڈیٹیل بتائیں, لمبی آنکھیں, چھوٹی آنکھیں, گول آنکھیں, نوز, لپس, چیکس, فور ہیڈ, چن, سب کے بارے میں. اب اجازت چاہیں گے آپ سے اس پروگرام میں. انشاءاللہ ہم آپ کو ضرور اپنے پروگرام میں دوبارہ بلائیں گے اور پورا چہرہ شناسی جو ہے نا اس پر ایک ٹاپک ہے, یقیناً ایک پورا پروگرام کیا جا سکتا ہے. اچھا, جاتے جاتے ایک سوال اور جو میرے مائنڈ میں آیا ہے اور بلکہ باقاعدہ مجھ سے کہا گیا کہ میں آپ سے پوچھ لوں, وہ یہ ہے کہ اگر ہمارے یہاں یہ بھی ہوتا ہے نا, کبھی ایک کافی چل رہی ہے, اس میں آدھی کافی کسی نے پی لی اور آدھی کافی کسی اور نے پی لی, اب وہ کافی کا کپ ہم آپ کے سامنے لے آئیں, اس وقت کیا ہوگا؟ اگر ایک کافی اگر وہ 6 آدمی میں اگر ڈیوائڈ ہو جائے, یعنی کہ ایک ایک گھٹ پی لے, ایک ایک گھٹ پی لے, ایک ایک گھٹ پی لی, جس میں مطلب 7 اپ ہے تو ایک ایک سپ لے لیا سب نے. ہاں, کبھی کبھی شیئر ہو جاتا ہے, کھانا پینا ہے, بریانی منگا لی, یہ کر لیا, چلو بھائی سب مل کے کھا لو, ایسا بھی ہو جاتا ہے. کوئی مسئلہ نہیں. پھر کیا ہوگا, مطلب پھر آپ کس کے بارے میں بتائیں گے؟ پھر اس میں جتنی چیزیں آئیں گی وہ سب مکس ہو جائیں گی. مکس ہو جائیں گی نا, تو کسی ایک پرٹیکولر انسان کا تو نہیں پتا چل سکے گا نا. نہیں آئے گا. ہاں, تو یہ جو ہے 5-6 کا آ جائے گا. ہاں, اگر 2 نے یوز کی ہوگی تو 2 کا آ جائے گا, 3 نے یوز کی ہوگی تو 3 کا آ جائے گا. اس کا بھی سب ماضی اور سب حال پتا چل جائے گا. اوکے, بڑا بہت انٹرسٹنگ سا ٹاپک ہو گیا یہ کافی جو ہے ریڈنگ. کافی ریڈنگ سے انسان کی زندگی, یعنی کہ کوئی آئے اور آپ کے پاس آ کے بیٹھے, آپ کے تو مہمان اگر آئے اور انہوں نے آپ کے ساتھ کافی پی لی اور پھر وہ چلے گئے, تو آپ تو ان کا پورا پاس پریزنٹ حال سمجھ جاتے ہوں گے. اور یہ ایسا تو نہیں ہوتا آپ کا کلائنٹ آتا ہے تو سب سے پہلے آپ کہتے ہیں چلو کافی بناؤ, کافی بناؤ, پھر لاؤ, پھر بیٹھ کے پیتے. ایسا کچھ نہیں, ایسا نہیں. جو اس یوں کہہ لیجئے کہ جو اس سے سیکھنا چاہتا ہے, اس کے تھرو اپنے بارے میں جاننا چاہتا ہے, آپ اسی کا اس طرح علاج کرتے ہیں. اچھا, اور اس کے علاوہ چہرہ شناسی پہ تو ہم نے بات کر لی. آپ کا بہت بہت شکریہ یوسف صاحب ایک دفعہ پھر کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے, اور انشاءاللہ ہم آپ سے چہرہ شناسی کے لیے اور پامسٹری پہ, یقیناً پامسٹری بھی ایک الگ ہی علم ہے اور اس پر بھی پوری ایک پروگرام جو ہے وہ ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے. اس وقت ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور آپ سے بھی اجازت چاہتے ہیں کیونکہ اب ہمارے پروگرام کا وقت ہو گیا ہے ختم. پروگرام مسکراتا دن سے اپنی میزبان نازیہ شاہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.